میراث ہڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بھائی کی حیثیت سے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کچھ بہنیں ہیں، آپ نے پوری پراپرٹی دبا کر کے رکھ لی، بہن کو 1 انچ نہیں دیا، 1 روپیہ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ ایسا انسان حرام خور ہے، اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو، اسی ماں کے پیٹ سے وہ بہن بھی پیدا ہوئی ہے، تو کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ اس کو جائیداد سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام خوری کرتے رہو؟ بہن کی شادی باپ نے کی، جو پیسہ خرچ ہوا اس کو تم دماغ میں رکھے ہوئے ہو، اور جب میراث دینے کی باری آ گئی تو وہاں جوڑ رہے ہو، تو جناب آپ کی شادی کس نے کی؟ اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کرنے کا سبب بنا، ایک بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہن کو میراث سے محروم کر دیا، تو قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے لوگوں کی انتظار میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز من قائل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، اخرجه البخاری فی کتاب الفرائض۔ معزز سامعین و ناظرین، آج یہ مجلس جس میں ہم سب کو حاضر ہو کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو سننے کا یہ حسین موقع فراہم ہو رہا ہے، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی البر فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، بالخصوص فاضل گرامی شیخ ارشد سقراوی حفظہ اللہ، اسی طریقے سے ان کے معاون شیخ صفاء اللہ سلفی حفظہ اللہ کو اللہ تبارک تعالی جزائے خیر دے کہ ان مشائخ کی کاوشوں اور ان کی محنتوں کے صلے میں اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مشائخ کو جزائے خیر دے، اور یہ ہے کہ آپ تمام سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات کو ان پروگرام سے، ان دروس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق فرمائے۔ آج جس موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے آپ کے گوشے گزار کرنی ہے، موضوع بڑا ہی حساس ہے، اور موجودہ وقت کے تناظر میں اس موضوع پر لب کشائی کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ موضوع ہے نظام میراث اور ہمارا معاشرہ۔ جن نقاط پر ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کریں گے،
پہلا نقطہ ہوگا میراث کی اہمیت، دوسرا نقطہ ہوگا میراث سے خواتین کو دور رکھنے کا یا میراث ہڑپ کرنے کا دنیاوی نقصان کیا ہے، اور تیسرا نقطہ ہوگا کہ میراث سے خواتین کو دور رکھنے کا اخروی نقصان کیا ہے، اور چوتھا نقطہ ہوگا کہ میراث سے خواتین جب محروم کر دی جاتی ہیں تو ان کی بے بسی اور لاچارگی کیسی ہوتی ہے، اور پانچواں نقطہ ہوگا کہ خواتین کو، بہنوں کو میراث سے دور رکھنے کے لیے یا باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جو بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو ہڑپ کرنے کے لیے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کون کون سے شیطانی ہیلے اپناتے ہیں اور کس طریقے سے بہنوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ میراث کی اہمیت۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے اندر جہاں بہت ساری ظلم اور زیادتی پائی جاتی تھی، ان زیادتیوں میں سے ایک زیادتی یہ بھی تھی کہ خواتین کو میراث سے محروم کیا جاتا تھا۔ دلیل کیا دی جاتی تھی کہ یہ خواتین ہیں، یہ دشمنوں کے مقابلے میں تلوار لے کر کے لڑنے کے لیے نہیں آتی ہیں، یہ گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور دشمنوں کے مقابل میں لڑنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے اگر کوئی انسان آتا ہے تو یہ مرد آتے ہیں، اس لیے مرد ہی وراثت کے حقدار ہیں، ان کا میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور منصب نبوت سے نوازا جاتا ہے، تو دین اسلام نے جو مقام خواتین کو دیا اس کی مثال نہ اس سے پہلے قوموں میں ملتی ہے اور نہ قیامت تک ملے گی۔ تو یہ عورتیں جو میراث سے محروم کی جاتی تھیں، یہ معاملہ وہیں سے ختم ہوا، اور یہ ہے کہ عورتوں کا جو حصہ میراث میں ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو ارکان اسلام، نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، مجمل حکم قرآن کے اندر ہے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، اتموا الصیام، اتموا الحج، نماز قائم کیجئے، نماز ادا کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، روزہ رکھیے، حج کیجئے۔ یعنی ایک عام حکم ہے، لیکن اس کی تفصیل کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن کے اندر نہیں بیان فرمائی، لیکن جہاں میراث کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، اب یہ ہے کہ اس انسان کے مرنے کے بعد جو پراپرٹی بچ رہی ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، کس کو کتنا ملے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کے اندر بانٹ دیا ہے، آیت میراث نازل فرما دی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ میراث کی اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حصے کو بانٹ دیا ہے کہ کس کو کتنا کتنا ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا میراث کا کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے جو ان کے والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں کے لیے جو ان کے والدین یا قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کے گئے، چاہے وہ مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں ان کا ایک متعین حصہ ہے، حصہ اس میں مقرر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول بیان فرما دیا کہ چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جو بھی ہوں، سب کا حصہ
متعین ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رول بنا دیا، متعین ہے۔ آگے اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہارے رب نے تمہارے بچوں کے بارے میں تم کو حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ بچے کو 2 بچیوں کے برابر حصہ ملے گا، ڈبل ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا نا، بچی کو کتنا ملے گا، بچے کو کتنا ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کو کتنا ملے گا۔ تو ان آیات سے میراث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس اہمیت کی بنیاد پر کہ میت کے مرنے کے بعد کسی قسم کا خلفشار آپس میں نہ ہو۔ میت کے جو ورثہ ہیں، جو وارثین ہیں، میت کو دفنا دیے، لیکن دفنانے کے بعد آپس میں قتل و قتال کی، خون ریزی کی، جنگ و جدال کی، تو میمے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو قرآن میں تقسیم کر دیا ہے کہ بچہ ہے تو اتنا ملے گا، بچی ہے تو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو جو بھی رشتہ دار ہوں، سب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے تو اس چیز کو نافذ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ نافذ کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک انسان نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، حج جو انسان طاقت رہتا ہو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، تو جیسے ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہر مرد مومن کو یہ چیز بھی جاننا چاہیے کہ ایسے باپ کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں جہاں بھائی حصے دار ہوتا ہے، بیٹا حصے دار ہوتا ہے، وہیں بیٹی کا بھی حصہ ہے، اور یہ فرض ہے۔ جیسے نماز چھوڑیں گے آپ گنہگار ہوں گے، ایسے اگر ایک بھائی نے اپنے بہن کو باپ کی پراپرٹی میں حصہ دینے سے انکار کیا تو ظاہر سی بات ہے اس نے ایک فریضے کو چھوڑا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ گنہگار ہوگا۔ دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں کہ میراث ہڑپ کرنے کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ آپ بھائی کی حیثیت سے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی کچھ بہنیں ہیں، آپ نے پوری پراپرٹی دبا کر کے رکھ لی، بہن کو 1 انچ نہیں دیا، 1 روپیہ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ اس کا بھیانک انجام دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں یہ ہے اس کا بھیانک اور برا انجام کہ ایسا انسان حرام خور ہے، اور حرام خور کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الزکاة باب قبول الصدقہ من الکسب الطیب، لمبی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ذکر کیا، وہ ٹکڑا میں پڑھتا ہوں کہ رجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا رب یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا استجاب لذلک۔ ایک انسان لمبی سفر طے کرتا ہے، لمبی سفر طے کرنے کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جسم پہ گرد و غبار ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، اپنی حاجات کو، اپنی ضروریات کو، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام، جو کھانا معدے کے اندر گیا حرام کمائی کا ہے، مشربہ حرام، جو پانی پیا، جو جوس پیا، جو کولڈ ڈرنک پیا، یہ سب حرام کا ہے۔ وملبسہ حرام، برانڈڈ کپڑے جو پہنے ہوئے ہے، جو کپڑا زیبتن کیے ہوئے ہے، یہ بھی حرام کمائی کا ہے۔ وغذی بالحرام، حرام ہی طریقے سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ فأنا استجاب لذلک، ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے، حرمہ نصیبی انسان کے لیے ہے کہ انسان بہن کو اس کی میراث سے محروم کر دے اور اس پراپرٹی اور جائیداد پہ پورے طرح سے قبضہ جما لے، اور یہ ہے کہ جب یہ حرام خوری ہے۔
اس لیے کہ آپ نے اپنی بہن کو اس کی جائیداد سے جو میراث میں حصہ تھا اس سے محروم کر دیا، تو یہ حرام خوری ہے، اور حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں لوگ اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کو زیادتی نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ایک پڑوسی ہے جو دوسرے پڑوسی کو ستا رہا ہے، کسی طریقے سے کچھ لین دین ہے، اس کی زمین پہ کچھ قبضہ کر رہا ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کی بھی دکان ہے، اس کا اوپن پلاٹ ہے، اس کا اوپن پلاٹ ہے، ایک آدھ فٹ اگر آگے پیچھے ہوا تو پنچایت بیٹھ جاتی ہے، 10 لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ دو تجارت میں شریک ہیں، لین دین میں کچھ آگے پیچھے ہوا، اس کے لیے ہم پنچایت بٹھا دیتے ہیں 10 لوگوں کو، بھائی ہم نے ان کو اتنا دیا تھا، ہمارا ان کا اتنا طے ہوا تھا، اور آج کہہ رہے ہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا، یا یہ ہے کہ خسارہ ہو گیا، گھاٹا ہو گیا۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں جو کچھ معاملہ پھنستا ہے تو ہم 10 لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں آ کر کے کہ نہیں بھائی تم نے زیادتی کیوں کی، ایسا کہا تھا تو ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، آپ کو دینا پڑے گا، آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ 10 لوگ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ٹوٹنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن ان بے ایمانوں سے پوچھو جو منصف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو انصاف دلانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بہن کا حصہ دیا؟ باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ نے جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں، بہن کا حصہ دیا؟ اکثر و بیشتر کا جواب ہوگا کہ سب نیچے، نہیں دیے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے؟ اس کو ظلم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بھی ظلم ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام انسان جس کی پراپرٹی انسان ہڑپ کر لے، اور ایک انسان جو اپنی بہن کا، ظلم دونوں ہے، لیکن یہ قبیح ظلم ہے، اس لیے کہ جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے ہو، اسی ماں کے پیٹ سے وہ بیٹی بھی، بہن بھی پیدا ہوئی ہے، تو کیسے آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ اس کو جائیداد سے محروم کر دو اور اس طریقے سے حرام خوری کرتے رہو؟ تو میراث ہڑپ کرنے کا دنیاوی نقصان یہ ہے کہ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جب اتنا بڑا نقصان ہے تو یہ حرام خوری ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی لوگ، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہو، ان تمام سامعین کو، سامعات کو، ناظرین کو، ناظرات کو چاہیے کہ اس حدیث کو سن کر کے وہ اس حرام خوری سے باز آ جائیں۔ یہ آواز ہماری ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو سننے والی ہماری بہنیں بھی ہوں گی، اس کو سننے والی خواتین بھی ہوں گی۔ میں ان بہنوں تک بھی آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان بہنوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں لگژری زندگی گوارا نہیں ہے۔ اگر بہنوں کے حساب پر بہنوں کو میراث سے محروم کر کے اور تم لگژری زندگی گزار رہے ہو تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ اور ان بہنوں کو سلف کے ان خواتین کی اس قول کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ سلف صالحین جو تھے، جب ان کے گھر کی ذمہ دار سرپرست جب گھر سے باہر رزق کی تلاش کے لیے نکلتے تھے تو وہ خواتین گھر کی چوکھٹ پہ آ کر کے اپنے ان ذمہ داروں کو، سرپرستوں کو رخصت کرتی تھیں، اور یہ نصیحت کرتی تھیں، یہ کہتے ہوئے رخصت کرتی تھیں کہ اتق اللہ فینا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار۔ اللہ سے ہم لوگوں کے بارے میں ڈرنا، جا رہے ہو اور اس کی تلاش کے لیے اللہ سے ڈرنا۔ کیا وصیت ہوتی تھی، کیا مطلب ہوتا تھا؟ کہ حرام رزق لے کے مت آنا، حلال رزق لانا۔ نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار، بھوکے رہنا ہمیں گوارا ہے، گھر میں چولہا نہ جلے، شام کو آؤ ہم بھوکے سو جائیں، یہ ہمیں گوارا ہے، اس کو ہم گوارا کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ میں جلنا ہمیں گوارا نہیں ہے۔ تو ہماری بہنوں کو اپنے شوہروں کی نیند حرام کر دینی چاہیے کہ شوہروں کی جو بہن ہیں وہ اس خاتون کی کیا لگی، کیا رشتہ ہوتا ہے؟ نند کا۔ تو اپنے شوہروں کو کہیں کہ یہ لگژری زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ یہ حرام پیسہ لاؤ گے، حرام مال مار کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس میں تو نہ تمہاری دعا قبول ہوگی نہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور ہم میں سے کون انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا محتاج نہ ہو؟
ہم سب محتاج ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہر آدمی مسئلے مسائل میں الجھا ہوا ہے، تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو ایسا ہے کہ شوہر نامدار جو حصہ سسر جو مال چھوڑ کے گئے ہیں، پہلے ہماری جو نند ہے، آپ کی جو بہن ہے، ان کو دے دو، سوکھا روکھا ہم کپڑا پہن لیں گے، سوکھا روکھا کھانا کھا لیں گے، لگژری زندگی گزارنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہماری بہنوں کو یہ میسج اپنے شوہروں تک پہنچانا چاہیے اور شوہروں کے ناک میں دم کر دینا چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہوں۔ اسی طریقے سے میراث سے جب انسان اپنی بہنوں کو محروم کرتا ہے، یا یہ ہے کہ باپ موجود ہے، اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے کہ خاندان میں خاندانی طور پر یہ نسلاً بعد نسلاً یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا ہے۔ میں بھی مر جاؤں گا، ہمارا بیٹا بھی اپنی بہن کو نہیں دے گا، جیسے میں نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے باپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے دادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، ہمارے پردادا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، کل میں بھی مر جاؤں گا تو ایسے ہی میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا بھی حصہ نہیں دے گا۔ لیکن کچھ نہیں کر کے گیا، تو ظاہر سی بات ہے باپ بھی اس کٹگرے میں آ گیا اور بھائی بھی آ گیا کہ اگر اس طریقے سے اس بیٹی کو میراث سے محروم کیا گیا، اس بہن کو باپ کی پراپرٹی سے مرنے کے بعد محروم کیا گیا، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ باب و تحریم الظلم میں ذکر کیا ہے، اور اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، وقال ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تم لوگوں کو معلوم ہے کنگال کون انسان ہے، مسکین کون انسان ہے، محتاج کون انسان ہے، تم لوگوں کو کچھ معلوم ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان محتاج وہ انسان ہے، کنگال وہ انسان ہے، تنگ دست وہ انسان ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس ضروریات زندگی کے سامان نہ ہوں، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، چلنے کے لیے سواری نہ ہو، تو ایسے انسان کو ہم کنگال، مسکین، محتاج سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کنگال، مسکین، تنگ دست وہ انسان ہوگا جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ نماز کا پابند رہا ہوگا، روزے کا پابند رہا ہوگا، زکوٰۃ کا پابند رہا ہوگا۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ ارکان اسلام ہیں۔ کس سے اس کا تعلق ہے؟ حقوق اللہ سے، یعنی اللہ کے حقوق میں نمبر 1 پہ رہا ہوگا، پہلی صف میں ہے، تہجد گزار ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا پابند ہے، پیر جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے، ایام 20، 13، 14، 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتا ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سال میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی دیتا ہے، نفلی صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، یعنی حقوق اللہ میں نمبر 1 پہ ہے۔ لیکن جہاں بندوں کے حقوق کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہے کہ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، اور کسی کا خون بہایا ہے، مرڈر کر دیا ہے، کسی کو مارا ہے۔ یہ بندوں کے حقوق ہیں،
کہ بندوں کے حقوق میں یہ بندہ پورے طور سے زیرو ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان جرم کرتا ہے، پولیس کسٹڈی میں پہنچ جاتا ہے، تو کیا چیزیں چلتی ہیں؟ دو چیزیں چلتی ہیں نا، سورس، اور سورس کے ساتھ گاندھی جی، ہے نا؟ سورس سے نہیں کام چلنے والا ہے تو گڈی اندر دا ٹیبل دے دی جاتی ہے، ادھر سے فون ہو جاتا ہے کہ ہمارا آدمی ہے ذرا دیکھ لینا۔ لیکن قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں چلیں گی؟ کچھ نہیں چلنے والا ہے، وہاں نیکی اور بدی کا معاملہ ہے، بس کچھ نہیں چلنے والا ہے، سب ہتھ کنڈے فیل ہو جائیں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ نیکی اور بدی۔ ابھی حاجی صاحب تھے، زکاتی صاحب تھے، نمازی صاحب تھے، روزے دار تھے، تہجد گزار تھے، بہت ساری نیکیاں کی تھیں، یہ سب مظلوم آئیں گے اللہ کے سامنے۔ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، اس نے میرا مرڈر کیا تھا، مجھے سپاری دی تھی۔ انہی مظلومین کی فہرست میں وہ بیٹی بھی ہوگی، وہ بہن بھی ہوگی، آئے گی، ابو جان میرا حصہ دے دیجیے، آپ مر کے گئے تھے، وہ 10 دکانیں تھیں، ایک دکان بھی نہیں ملی، وہ مال بھی جو تھا وہ سینکڑوں ٹن مال تھا، اس میں 1 کلو بھی ہم کو نہیں ملا۔ آپ مر کے گئے، بینک میں کروڑوں روپے تھے، 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ مر کے گئے، بنگلے میں تھے، فلیٹ میں تھے، اس فلیٹ میں سے مجھے 1 انچ نہیں ملی، تو ابو جان میرا حصہ دے دو۔ بھائی جان لگژری زندگی گزاری تھی، اور میں تھی کہ میں ایک روٹی کو ترس رہی تھی، میں تھی کہ میری حالت کیسی تھی میں جانتی ہوں کیسے میں نے گزارا، اور آپ لگژری زندگی گزار رہے تھے، تو بھائی جان میرا حصہ دے دو۔ کیا کرو گے وہاں؟ کچھ ہے؟ دنیا میں معاملہ پھنستا ہے تو یہ ہے کہ سورس اور پیسہ، یہ 2 چیزیں چل جاتی ہیں، اور معاملہ مظلوم ظالم ہو جاتا ہے، اور ظالم مظلوم قرار دے دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے۔ ان مظلوموں کو وہ ساری نیکیاں دے دی جائیں گی، اس میں سے آپ کی بیٹی بھی ہوگی، آپ کی بہن بھی ہوگی، اس کو بھی آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آخر میں کیا ہوگا کہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کا اکاؤنٹ یہ زیرو ہو جائے گا، کچھ نہیں بچا۔ لیکن ابھی مظلوم باقی ہیں، اب کیا ہوگا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس انسان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور اخیر میں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جہنم اور جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ بھیانک انجام آخرت میں ہے کہ اگر ایک انسان نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کرنے کا سبب بنا، ایک بھائی باپ کے مرنے کے بعد بہن کو میراث سے محروم کر دیا، تو قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے لوگوں کی انتظار میں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے آفس میں ایک صاحب آئے اور علیہ السلام بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد زاروں قطار رونا شروع کر دیے۔ میں حیران کہ معاملہ کیا ہے، کیوں ہے، کیوں رونا، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ مولانا آج میں صبح کو غسل کر کے اور حال میں بیٹھا ہوں کہ ہماری بہویں ناشتہ لا کے دیں گی اور میں ناشتہ کروں گا۔ ہماری بہن اپنے 3-4 بچے بچیوں کو، نواسے اور نواسیوں کو لے کر کے آئی ہوئی تھی گھر پہ۔ 2 بہویں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں اور آپس میں ڈسکس کر رہی ہیں کہ یہ انسپکٹر صاحب آئی ہیں، بیٹھی ہیں، اور انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں، یہ ہم لوگ کیا ان کے نوکر ہیں کہ ان کو کھانا بنا کے کھلائیں؟ ارے ہو گیا 2 دن 3 دن ہو گیا، 15 دن سے بیٹھی ہوئی ہیں، تو انڈیا کی آرمی لے کے آئی ہوئی ہیں۔ تو مولانا یہ ہماری زندگی میں یہ ہماری بہویں ہیں، جو ہماری بیٹیاں آئی ہوئی مہمان کی حیثیت سے، نواسے اور نواسیاں ہیں، ان کو اگر یہ 3 ٹائم کا کھانا نہیں دے سکتے ہیں، تو کیا میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں بہویں میرے بیٹوں کو حصہ دینے دیں گی؟ تو میں نے کہا فیصلہ آپ کیجیے، فیصلہ آپ کیجیے کہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، چیک بک آپ کے ہاتھ میں ہے، دکان آپ کا ہے، پراپرٹی آپ کی ہے، کہہ بچوں کو خرچی میں دیتا ہوں تو پاتے ہیں، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ
آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ یہ ہے، تو کل کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں یہ بہویں آپ کے بیٹے کو حصہ دینے دیں گی؟ سب ہڑپ کر جائیں گی۔ کیا کریں؟ تو میں نے کہا جانے سے پہلے، رخصت ہونے سے پہلے دنیا کے اندر تم رجسٹرڈ وصیت کر کے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد آپ کی پراپرٹی میں آپ کی بیٹیوں کا حصہ رہے، وہ بھائی ہڑپ نہ کر سکے۔ ہمارے کسی بھائی نے بتایا کہ مہاراشٹرا میں یہ قانون یہاں کی حکومت نے بنایا ہوا ہے کہ بہنوں کو بھائی محروم نہیں کر سکتا۔ ایسا ہے کچھ ہے یہاں کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنیں ہیں تو بھائی ان کو محروم نہیں کر سکتا ہے؟ تو افسوس مجھے یہ ہوا کہ ایک کافر حکومت وہ عورتوں کے حقوق کو محفوظ کیے ہوئے ہے کہ آپ مرنے کے بعد اپنی بہن کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے ہو، لیکن وہ قانون جو بنانے والا زمین و آسمان کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، وہ قانون الہی ہے اور وہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ بھلائی ہے۔ اس رب نے 14 صدی پہلے یہ قانون نافذ کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ اس کو کتنا ملے گا، لیکن اس کے باوجود ایک مسلمان، ایک کلمہ کو انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے کہ کل ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، لیکن وہ نظام میراث جو اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے اور اس طریقے سے بہنوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین جرم ہے اور اس کی سزا جہنم کی آگ ہے۔ اسی سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 14 اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے کہ آخرت میں ان کا بھیانک انجام کیا ہوگا جو بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ کی معصیت، اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کو کراس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میراث دو، حصہ متعین کر دیا، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا ملے گا، لیکن یہ بیٹا کہہ رہا کہ نہیں دوں گا۔ تو نہیں دو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے انسان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو سنا آپ نے کہ اخروی نقصان کیا ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ میں انسان کو جانا پڑے گا اور جہنم کی آگ اس کی منتظر ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری وعید، اخروی وعید، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ 7 اراضین، کہ جس کسی انسان نے ایک بالش زمین ظلم کر کے ہڑپ کر لی ہے، اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے ایک بالش کتنے انچ ہوگی؟ 7-8 انچ ہوگی، کتنا؟ 12 انچ۔ یہ 12 انچ زمین اگر انسان نے ہڑپ کر لیا ہے ظلم زیادتی کر کے، تو جیسے ہمارے اوپر یہ 7 آسمان ہیں، ایسے اس زمین کے نیچے 7 تہ زمین کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ ہماری بہنیں جو 150 گرام کا یہ ہار گلے میں ڈالتی ہیں، اور یہ ہار ان کو شوہروں کے لیے پہننے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن جب شادی حال میں جائیں گی سب پہن لیں گی، کان کے اندر، ناک میں اور ہاتھ میں سب پورا پہن لیں گی، اور جا کے نقاب وہاں اتار دیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں سٹھائن ہے، فلاں کی بیوی ہے، ہاں۔ اور جیسے گھر لوٹیں گی سب سے پہلے ہار ہی اترتا ہے، کیوں؟ کٹا جا رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 100 گرام کا ہار یہ 2-4 گھنٹے لٹکانا یہ مشکل لگ رہا ہے، اس لیے کہ گلا کٹا جا رہا ہے۔ تو 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالا جائے گا، انسان کا کیا حال ہوگا؟
تو یہ اخروی انجام ہے کہ جو لوگ بہنوں کا حق ہڑپ کرتے ہیں اور بہنوں کو میراث سے محروم کرتے ہیں۔ لگژری زندگی جو بہنوں کے حساب پہ چل رہی ہے، معلوم ہے کہ قیامت کے دن لگژری زندگی گزارنے والے انسان کو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم کے اندر ڈال کے ڈبکی لگا کر کے اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ ایک انسان سوئمنگ پول میں نہانے جاتا ہے نا، کتنے دیر پانی کے اندر رہتا ہے؟ 2-4 گھنٹہ رہتا ہے، کتنے منٹ رہتا ہوگا؟ منٹ 2 منٹ، اس کے بعد باہر آ جاتا ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ ایسے اس کو جہنم کے اندر ڈبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب دنیا کے اندر کبھی چین و سکون اور راحت تم کو ملا تھا؟ دنیا کے اندر پوری زندگی اس کی لگژری گزری تھی، لگژری گزری زندگی، عیش و آرائش کی زندگی گزری تھی، کبھی مصیبت پریشانی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ سب بھول جائے گا، کہے گا ما رأیت خیرا قط، دنیا کے اندر مجھے کبھی آرام و راحت کی زندگی نہیں میسر ہوئی۔ تو یہ معاملہ وہاں ہوگا۔ تو جب اتنی سخت وعید اس سلسلے میں ہے تو بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنا چاہیے، میراث سے محروم کرنا چاہیے۔ عقل مندی کیا ہے؟ ان کا جو حصہ ہے دے دو، اس کو مت ہڑپو۔ اب یہ ہے کہ چوتھا پوائنٹ کہ میراث سے جب ان بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے تو بے بسی ان کی کیسے ہوتی ہے، اور کس بے بسی کے عالم میں یہ ہماری خواتین زندگی گزارتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام نے، شریعت نے جو میراث کا نظام متعین کیا ہے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، دیکھ کر کے اچھا رشتہ کیا، بزنس مین ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پورا سیٹ اپ ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند سال ہوئے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، گھر والے اگر انسانیت نہیں ہے دھکا مار کے باہر کر دیے، ہاتھ اٹھا لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کا طلاق ہو گیا، یا گھرانہ صحیح نہیں ملا، خلا ہو گیا، آپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، سینکڑوں من مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے، بہت ساری پراپرٹی آپ چھوڑ کے گئے ہیں، ان پراپرٹی پر قبضہ کس نے جمایا؟ آپ کے بیٹے نے، اس خاتون کے بھائیوں نے قبضہ جما لیا۔ اس بیٹی کو اس پراپرٹی میں 1 روپیہ نہیں دیا گیا، بیوہ ہو گئی، گھر والوں نے، سسرال والوں نے ہاتھ اٹھا لیا، کہاں جائے گی؟ آپ اگر زندہ ہوتے تو ماں باپ ہوتے ہیں، باپ زندہ رہتا ہے، کسی طریقے سے سنبھال لیتا ہے، مینج کر لیتا ہے، لیکن باپ نہیں ہے تو اس رنگ بدلتی دنیا میں انسان کی نیت ٹھیک نہیں۔ میں نے بتایا کہ بھابھیوں کا سلوک کیا ہوتا ہے نند کے ساتھ، تو آئے گی کہ لاؤ اپنے بھانجوں کو، اپنی بھانجوں، اپنی بہن کو لاؤ یہاں بٹھا لو، ان کی سرپرستی کرو، ان کی کفالت کرو، وہ بھی ہاتھ اٹھا لیا، کہاں جائے گی؟ اسی شہر منبرہ میں میرے دوستو ایک خاتون کا میرے پاس فون آتا ہے، دارالخیر فاؤنڈیشن، جی فرمائیے کیا بات ہے؟ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، میں بیوہ عورت ہوں، راشن کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، راشن کا انتظام ہو جائے گا، لیکن کیسے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کتنے بچے ہیں؟ بیک گراؤنڈ جب پوچھنا چاہا تو اس خاتون نے اپنے بھائی کا نام لیا، بھائی کا نام لیا، بھائی کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کا نام لیتی ہے، میں بیٹھا تھا، ایک بھائی اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے میں بیٹھ گیا، سوچنے پر وہ بیچارے جو بیٹھے تھے، اگر مولانا کیا ہوا، میں نے اشارہ کیا، پھر کچھ سنبھلا تو اس خاتون سے پوچھا، تو بھائی آپ کے بھائی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہیں اور آپ کے باپ کا بھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا، تو اتنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے گئے تو آپ کو اس میں حصہ نہیں ملا؟ کہا جب نہیں دیں گے تو میں مار کے لے لوں گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی زیادتی کہ آپ باپ کی پراپرٹی آپ بیٹے کے حیثیت سے آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا، اور آپ کا دل ہے کہ یہ دل پتھر سے سخت ہے کہ آپ کی بہن
جو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، جس ماں کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے تھے، جس باپ نے آپ کو پالا پوسا تھا اسی باپ نے اس بہن کو بھی پالا پوسا تھا، جس شان و شوکت سے اس باپ نے آپ کی شادی کی تھی اور آپ کے لیے بہو کا انتخاب کیا تھا، اسی باپ نے اسی محبت کے ساتھ اس بہن کو بھی اپنے گھر سے رخصت کیا تھا اور اس کے لیے داماد کا انتخاب کیا تھا۔ لیکن آج اس کے شوہر کا اور آپ کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا، آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، سسرال والوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ آج وہ در در بھٹک رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کھانے کی مجبور ہو رہی ہے۔ یہ چیز کیا ہے کہ اس خاتون کی بے بسی۔ تو شریعت نے جو نظام مال کا متعین کیا ہے میراث کی شکل میں بٹے دیا جائے، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ کل اگر ایسی صورت ہو جائے، کیپٹل موجود ہے، مال موجود ہے، اس کے بچوں کی پرورش ہو جائے گی، شادی کوئی دوسرا کر لے گا، طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا، دوسرا کوئی ہاتھ اٹھا بٹا لے گا اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لے گا، اور اس طریقے سے اس کا ایک معاشرے میں اور سماج میں ایک وزن رہے گا، اس لیے کہ مال اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کو میراث سے محروم جو کیا جاتا ہے، بھائی جو اپنی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے، بہنوں کو میراث سے محروم کرنے کے لیے کون سے شیطانی ہیلے وہ اپناتا ہے۔ ایک ہیلہ یہ ہے کہ شیخ آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد، آپ لوگ کہتے ہیں، نہیں کہتا کہ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے بے ایمان؟ آپ لوگ کہتے ہیں، کہنا چاہے قرآن کہتا ہے، رب کہتا ہے، ہم نہیں کہتے، مولوی شمیم نہیں کہتے، مولوی ارشد نہیں کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ زمین و آسمان کا رب تم کو حکم دے رہا ہے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بہنوں کو حصہ دے دینا چاہیے، لیکن مولانا ہماری بہن جو ہے، ہماری آپا جو ہے، ہماری جو باجی ہیں، وہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو ہمارے والد صاحب نے تو 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا، تو اس کا یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی ہیلہ ہے۔ یعنی 10 لاکھ جو خرچ کیے تھے ہو گیا، اب میراث میں کہاں، تو دے دیا گیا نا۔ جناب آپ کی شادی کس نے کی؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بہن کی شادی باپ نے کی، جو پیسہ خرچ ہوا اس کو تم دماغ میں رکھے ہوئے ہو، اور جب میراث دینے کی باری آ گئی تو وہاں جوڑ رہے ہو، تو جناب آپ کی شادی کس نے کی؟ آپ کی شادی بھی تو باپ نے کی ہے، تو آپ کی شادی میں پیسہ نہیں لگا؟ یہ جامع جوڑا، یہ کپڑا اور یہ وہ شادی حال، یہ ولیمہ اور یہ خرافات جو کچھ کی، اس میں پیسہ نہیں لگا؟ تو اس میں آپ کی شادی میں بھی تو باپ کا پیسہ لگا تھا۔ تو جیسے آپ کی شادی کی آپ کے باپ نے، آپ کی بہن کو بھی ذمہ داری تھی، اس کا اس سے جوڑ توڑ کیا ہے؟ لیکن نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ وہ داماد اور بہنوئی کو خریدا گیا تھا تو کچھ کیش دیا گیا تھا۔ وہ داماد اور بہنوئی کو خریدا گیا تو یہ تمہارا ایشو تھا، شریعت نے خریدنے کا حکم نہیں دیا ہے، شریعت نے دینے کا حکم دیا ہے کہ دے کر کے لاؤ۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، ایک صحابیہ ہیں، وہ اپنے آپ کو خواہش ظاہر کی کہ مجھ سے شادی کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شرمیلے انسان تھے، آپ نے ہاں نہ کہا نہ نہیں کہا۔ اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو شادی کی حاجت نہیں تو مجھ سے ہی شادی کروا دیجیے۔ کہا کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ یعنی دینے کے لیے کچھ مہر ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا قرآن کریم کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ کہا جی۔ کہا وہی یاد کروا دینا، وہی مہر ہے۔ تو یہاں شریعت کیا کہتی ہے کہ بیوی کو لاؤ اپنی زوجیت میں، اس کو دے کر کے لاؤ، مہر دو۔ اس سے لینے کا کنسپٹ نہیں ہے، دے کر کے مہر دو اور لاؤ، لینے کا کنسپٹ نہیں، لینے کا تصور نہیں ہے۔ تو یہ جو دیا گیا، جو خرید و فروخت ہوا، یہ آپ کا ایشو تھا، اس کو میراث سے نہیں جوڑا جائے گا۔ اب یہاں جب پھنس گیا تو دوسرا ہتھ کنڈا، دوسرا شیطانی ہتھ کنڈا۔ وہ شیخ ایسا ہے کہ باجی کو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور مولوی صاحب لوگ تقریریں کرتے ہیں، حلق حلق آڑتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں بڑی بڑی جو ہے،
دینا چاہے نہیں دے گا، جہنم میں جائے گا، نارے جہنم انتظار میں ہے، یہ ہے وہ ہے، دعائیں نہیں قبول ہوں گی، ایسا ہے ویسا ہے، ظالم ہے، تو ایسا ہے کہ باجی وہ حصہ لے لو، حصہ لے لو، لولی پاپ دکھا رہا ہے، دینا کچھ نہیں، حصہ لے لو۔ تو ہماری باجی کہہ رہی، ہماری آپا کہہ رہی ہم کو نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ تو ایسے ہوا کہ جیسے جو بزرگ لوگ ابھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب پہلے آج کے 50 سال پہلے شادیاں ہوتی تھیں تو مہر جو بھی رکھ دیا گیا، جب وہ تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تھا تو کہتا تھا کہ معاف کر دو، کہا مہر معاف کروا لیے تھے۔ ارے بیچاری نئی نویلی دلہن ابھی آئی ہے، ابھی کہے نہیں معاف کروں گی تو کہے گی ٹھیک ہے، صبح جب اس کا باپ آئے گا اس کے حوالے کر دیں گے کہ بھائی یہ مڑ چڑھی ہے، آج ہی سے اس کی ناک اونچی ہے تو کل تو ہماری زندگی جیرن کر دے گی، تو اس کو معاف کرنا کہیں گے نہیں۔ تو یہ دوسرا ہاتھ کنڈا کہ ہماری باجی کرے نہیں، ہم کو نہیں ضرورت ہے اور آپ لوگ لے لیجیے، ہم کو نہیں ضرورت ہے، تو یہ ہتھ کنڈا بھی غلط ہے۔ ہاں، باجی کو دینا ہے، آپا کو دینا ہے تو ایسے نہیں، باپ کا انتقال ہوا ہے، پہلے اماؤنٹ دیکھو جو بینک بیلنس ہے، وہ جو پیسہ ہے مرنے کے بعد میں کفن دفن خرچ کیا جائے، اس کے بعد قرض ہے وہ ادا کر دیا جائے، اس کے بعد کچھ وصیت کسی چیز کی وہ ادا کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو اماؤنٹ بینک میں بچا ہے کیش کی شکل میں، وہ آپ کی جو بہنیں ہیں وہ نکالو اور بہن کے گھر جاؤ کہ یہ پہلے یہ لے لو، یہ آپ کے حصے میں یہ 5 لاکھ روپیہ ہے، یہ بہن جی آپا لے لو، یہ دو۔ اب وہ کہتی ہے کہ نہیں چاہیے مجھے، تب آ کر کے مولی شمی مولی ارشد سے ملو کہ مولانا ایسا ہے کہ میں کیش ہمارے باپ کے مرنے کے بعد 10 لاکھ روپیہ ہماری بہن کا آ رہا تھا، میں لے کر کے گیا اور ہماری بہن نے کہا ہم کو نہیں ضرورت ہے۔ یہ آپ بتائیے کہ پیسے سے کس کو نفرت ہے؟ پیسے سے کس کو نفرت ہے اور پیسے کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج یہ شیر خوار بچہ جو دودھ پی رہا ہو، سرین کے بل کھسٹ کے چل رہا ہو، ایک ہاتھ آپ خالی رکھیے ہتھیلی اور ایک ہاتھ میں 2-4 سکے رکھیے اور ایسے کیجیے، آواز آئے گی، وہ کدھر جائے گا وہ بچہ؟ ہاتھ کدھر بڑھائے گا؟ خالی ہاتھ میں، جس میں 2-4 سکے ہیں ادھر ہاتھ بڑھائے گا، وہ آئے گا ادھر کہ مجھے چاہیے۔ تو جب اس شیر خوار بچے کو جو اس پیسے سے جا کے جنرل اسٹور سے چپس خرید لے گا، کوئی کھانے پینے کی چیز خرید سکتا ہے نہیں، لیکن اس کو بھی ہے کہ پیسے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی بہن کو جو 2-4 بچوں کی ماں ہے، جس کے پیچھے پورا خرچ بچے، اس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ ارے میں کہتا ہوں امبانی ہے، اس کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن کی آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ اگر آدم کی اولاد کے پاس 2 وادیاں سونے کی ہوں، جس میں وادی جس میں پانی بہتا ہے 2 ہوں سونے کی وادیاں، تو پھر بھی کوشش کرے گا، اس کی آرزو ہو کہ ایک تیسرا ہو جاتا، لیکن جب مر جائے گا تو قبر کی مٹی اس کا منہ بھر دے گی۔ تو پیسے سے کس کو نفرت ہے؟ دو تو صحیح، پہلے لے جا کر کے دو۔ اب اس کے بعد میں جو پراپرٹی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، شریعت نے کیا حکم دیا کہ ماں باپ رشتہ دار جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، حتیٰ کہ 300 اسکوائر فٹ کا، اتنے ہی جتنے ہم لوگ بیٹھے، کتنے اسکوائر فٹ کے ہے؟ 200۔ باپ کا گھر 200 اسکوائر فٹ میں تھا، اس میں 5 بھائی 3 بہن رہتے تھے، مثال کے طور پر، اتنے ہی پراپرٹی تھی، اتنے ہی باپ کے نام سے ملکیت، اور چلنے کے لیے ایک سائیکل تھی جس پہ ابو چلا کرتے تھے، اور وہ بھی پرانی سائیکل تھی، بیچو تو 200 روپے میں بکے گی، ٹھیک ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اس میں سب کا حصہ متعین ہے۔ وہ سائیکل جو 100 روپے میں بکے گی، اس میں بھی یہ سب لوگوں کا حصہ ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، سب میں حصہ متعین ہے۔ تو اب یہ جو پراپرٹی ہے، اب اس کے بعد میں کیش پیش کرو، اور کیش کے بعد جو دکان ہے، جو فیکٹری ہے، جو کمپنی ہے، جو مال ہے، جو اوپن پلاٹ ہے، جو فلیٹ کی شکل میں ہے، یہ سب کا ویلیو نکالیے، یا یہ ہے کہ اس بہن کو کہیے کہ اتنا گنٹھا آپ کے اس میں آ رہا ہے، 2 فلیٹ آپ کے حصے میں آ رہا ہے، اور آئیے رجسٹرار آفس میں آپ اپائنٹمنٹ لیجئے
اور کہیے رجسٹرار آفس میں آپ کل آئیے، پرسوں اپائنٹمنٹ لے چکا ہوں، اب وہ بہن کہتی کہ نہیں بابو ہم کو نہیں چاہیے، تو اب آپ کے لیے کچھ حد تک راحت ہے کہ نہیں چاہیے، تو نہیں چاہیے تو کیا کرنا ہے، اس کو یہ پیش کیجئے تیسرا آپشن کہ آپا اگر آپ کو نہیں چاہیے تو یہ حصہ جو آپ کا ہے اس کو کسی مسجد کے نام سے وقف کر دیتے ہیں، مدرسے کے نام سے وقف کر دیتے ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ میں نے اس چیز کو آزمایا ہے، جب میں نے اپنی بہن سے کہنا چاہا تو بولی تب بابو دے دیجئے، سمجھا، تو ہم کو دے دیجئے۔ تو یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں جو چلنے والے نہیں ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کی بہن، آپ کی وہ آپا، آپ کی باجی جو حصہ لینے سے ہچکچا رہی ہے، اس کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ میکا چھوٹ جائے گا، ہمارا بھائی اور بہن کا جو رشتہ ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر میں باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں جو میراث میں ہمارا حصہ ہے اگر میں لے لیتی ہوں تو بھائی بہن کا رشتہ یہ ختم ہو جائے گا، ہمارا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس ڈر میں 99% عورتیں ہیں جو یہ جھجک کرتی ہیں حصہ لینے سے۔ آپ بھائی کی حیثیت سے ہیں، آپ اس کے سامنے جو یہ تصور اور ذہن میں جو اس کے یہ اشکال، یہ شبہ ہے، اس کو آپ زائل کیجئے کہ میری بہن، میری آپا، میری باجی، یہ حصہ آپ کا ہے، اس کو لیجئے۔ جیسے حصہ لینے سے پہلے ہمارے اور آپ کے بھائی بہن کے تعلقات تھے، ویسے ہمارے بھائی بہن کے جو تعلقات ہیں یہ حصہ لینے کے بعد بھی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا تو اللہ گواہ ہے ایسا ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی بہن نے نہیں لیتی ہے، آئیے ہمارا گریبان پکڑیے۔ اس کے بعد اگر کہے کہ ہم کو حصہ نہیں چاہیے تو آ کر کے میرا گریبان پکڑیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، یہ نظام میراث ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور یہ فرض ہے جس کی ادائیگی ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے میں جو لوگ جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کے جو نقصانات اور اس سلسلے میں جو وعیدیں دنیا کے اندر ہیں اور کل مرنے کے بعد ہوں گی وہ سب ہم سن چکے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں عقل مندی یہ ہے، دور اندیشی یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہیں، تو ہم باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو ان کی پراپرٹی میں ہم حصہ دے دیں۔ اور اگر باپ موجود ہے اور اس طرح کا ماحول میراث کے ہڑپ کرنے کا اس کے خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں، سٹی میں، محلے میں موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے قانونی چارہ جوئی، رجسٹرڈ وصیت کر جائے تاکہ بیٹی کا حصہ مرنے کے بعد محفوظ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمارے معاشرے اور سماج میں جو ظلم کی یہ شکل پائی جا رہی ہے اور لوگوں کا دل بہنوں کے تعلق سے سخت ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خوف پیدا کر دے، اپنا ڈر پیدا کر دے، اور ایسے دلوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تقوی پیدا کر دے تاکہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے ایسے لوگ اس جرم سے باز آ جائیں، اور یہ ہے کہ بہنوں کا جو حصہ ہے اس کو وہ ادا کر سکیں۔ مولا تو ہمیں ہر قسم کی ظلم اور زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں مولا انہیں شفا فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہو، مولا ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم جس بھی قسم کے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ مشکلات، وہ پریشانیاں سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں، سماجی ہوں، بیماری کی شکل میں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، مولا ان پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو مولا ہر قسم کے خیر سے مالا مال فرما دے، اور ہر قسم کے شر، فتنہ و فساد سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔